اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیثی میں آتا ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا نام بھائی کا نا؟ بھائی بلال، بھائی شہزاد، یہ ہمارے جتنے بھائی تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ، آپ کے سینے یہ سونے ہیں سونے۔ الحمدللہ۔ مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے سونا، اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت۔ الحمدللہ۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں کہ دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ میں کراچی قریب جام شروع میں تھا، وہاں فجر کی نماز کے بعد ایک جگہ بات چیت تھی، ایک بھائی وہاں مجلس سے پوچھنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ فرمایا دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے، وہ نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اور آپ ہر روز شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ادھر بتلا رہے ہیں۔ میرے حضرت مولانا امجد خان صاحب دام برکاتہم العالیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے قریب یہ میانی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ رام فرما ہیں، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شیراں والا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اچھا بھائی ابھی مجھے کھانا کھلانے دو بھائی، یا اللہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، 2 منٹ، چند منٹ ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا پھر توجہ بن جائے گی، سارا دھیان کھانے کی طرف چلا جائے گا۔ مجھے ابھی شبق پلانے دو، پھر بعد میں کھانا بھی کھلا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں تو بھائی شہزاد، یہ اپنے بھائیوں کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، الحمدللہ۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار، الحمدللہ۔ وہ تو حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب،
کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، یعنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمارے مسکین مشرق کے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں، پہنچا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ یہ نیکی فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ۔ باقی حضور کی محبت وہ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھ ڈالا ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا۔ اللہ اس سہارے کو اللہ ہمارے سینوں میں ہمیشہ جگمگائے رکھے، اللہ اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ بھائی شہزاد، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں انشاءاللہ پہلے سے ہے الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ دیکھو بخاری میں حدیث گزری، وَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ بے شراء کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، معاملہ کرنے والے زبان سے سچ بولیں، وَبَيَّنَ چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتلا دیں، ظاہر کر دینا۔ میرے پاس فیصل آباد سے ایک نوجوان ہے، کہنے لگا میں نے گاڑی بیچنی ہے، لیکن گاڑی بیچنے سے پہلے میں اس کا عیب بیان کروں گا کہ اس میں یہ عیب موجود ہے، اب آپ کی مرضی چاہے خریدیں چاہے نہ خریدیں۔ میں کہا بھائی آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ سادہ سے نوجوان بیچارے کاروبار کرنے والے، کہ فَإِنْ صَدَقَ زبان سے سچ بولیں، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ سچ بولنے میں کہیں نقصان نظر آئے وہ نقصان نہیں۔ بھائی شہزاد ایک بات عرض کر دوں، کیا نام بھائی کا؟ ہمارے بھائی سامنے کھڑے ہیں بھائی محمد جنید، ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں۔ آپ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے الحمدللہ۔ دیکھو نقصان میں بھی نون ہے اور نفع میں بھی نون ہے، تو ایک بھائی کہنے لگے آپ نقصان کے نون کو نفع کے نون سے بدل دیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وہ نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، بس پھر وہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ اپنی پھر ہم راستے میں ہیں، آخر میں کر دوں یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے۔ اپنی زبان سے ہم سب کہہ لیتے ہیں کہ ہم لاہور میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ کہہ لو گے اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ میاں کے رہنے، کہ ہم لاہور میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ یعنی قدم قدم پر آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں،
آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور پھر انشاءاللہ پھر وہی جنت کی راہ اپنا لی الحمدللہ۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اللہ وہ صفحہ ہی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دامن سے اللہ ہم سب کو چمٹائے رکھے، اور آپ کی ختم نبوت کے پیارے نورانی عقیدے پر اللہ پاک اللہ ہم سب کو اللہ سب کے سینوں میں یہ مبارک عقیدہ ہمیشہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ نقش رکھے اور جگمگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ پھر یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر میرے اکابی حضرات تشریف فرما، میرے حضرت اقدس حضرت مولانا امجد خان صاحب دم برکات ملالیہ، اور پیچھے میرے ہمارے اکابرین تشریف فرما، بزرگ تشریف فرما، نام میرے ذہن میں اس سب کا لیکن سب کے لیے دل محبت سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے۔ یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ 7 ستمبر کو وحد روڈ پر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کا زیر اہتمام عظیم مبارک کانفرنس ہو رہی ہے، یا اللہ اس میں یا اللہ اس مبارک کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کے لیے یا اللہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ سب کی، یا اللہ ہمارے اکابی حضرات کی اور ہمارے نیک بھائیوں کی سب نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔